ایک روایت میں نے اپنے بزرگوں سے سنی، خود مجھے نظر سے نہیں گزری کہیں، لیکن جو اصول قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں ان کے لحاظ سے وہ غلط نہیں معلوم ہوتی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر دو فرشتے رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک جو اس کے نامہ اعمال لکھتے ہیں نا، تو اس میں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے، اور ایک فرشتہ وہ ہے جو اللہ بچائے برائیاں لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے۔ تو دو فرشتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ہے، دین کی تعلیم یہ ہے، اور رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ ہے کہ جب کہیں دو آدمی کسی ایک مقصد کے لیے جائیں تو اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیں۔ سفر میں جا رہے ہیں تو اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیں، تو دوسرا جو ہوتا ہے وہ اس کے تابع رہتا ہے اور انتظام برقرار رہتا ہے، ورنہ تو یہ بھی اپنا مستقل بالذات، وہ بھی اپنا مستقل بالذات، وہ کہے میں بڑا ہوں، وہ کہے میں بڑا ہوں، تو کسی معاملے میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی دو آدمی مشترک کام کرنے کے لیے نکلیں تو کیا کریں، کسی کو امیر بنا لیں۔ تو اس روایت کے مطابق جو نیکی کا فرشتہ ہے، نیکی لکھنے والا، اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے، اور جو دوسرا بدی لکھنے والا ہے اس کو مامور بنایا ہے، اس کا تابع بنایا ہے۔ تو اگر بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی کا فرشتہ فوراً اس کو لکھ لیتا ہے، دوسرے سے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھے نا، وہ براہ راست لکھ لیتا ہے، نیکی بندے نے کی بس فٹ سے لکھ لی۔ اور اگر کوئی برائی کرتا ہے بندہ تو اب یہ کام ہے اس کا نا، برائی لکھنے والے کا، تو وہ اپنے امیر سے پوچھتا ہے کہ لکھوں، اس نے فلاں برائی کی ہے، لکھوں؟ تو امیر کہتا ہے ٹھہر جاؤ ابھی نہ لکھ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ تو وہ فوراً نہیں لکھتا بلکہ انتظار کرتا ہے اس بات کا، لکھواتا وہ کہتا ہے انتظار کرو کہ شاید توبہ کر لے گا، اگر توبہ کر لے گا تو لکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جیسے میں کئی بار عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کے ذریعے جو معافی ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ پہلے لکھ لیا گیا گناہ اور پھر بعد میں اس کو مٹایا گیا یا دکھایا گیا کہ یہ گناہ کیا تھا ہم نے معاف کر دیا، بلکہ اس کا نامہ اعمال سے ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس واسطے جو بدی کا فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں لکھوں، اور کہتا ہے نہیں میں ابھی نہیں، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے گا تو پھر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کچھ وقت تک وہ انتظار کراتا ہے۔ تو یہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندے کے ساتھ نیکیوں اور بدیوں میں مختلف ہے۔ نیکی کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد بندے کو کے حق میں لکھ لیتے ہیں، تو عزم اگر کر لیا تو لکھ لیا کہ ہاں یہ نیکی کا عزم کیا، اور بدی کا جو ہے وہ صرف عزم پر لکھنے کے بجائے دیکھتے ہیں کہ اسے قدم بڑھایا کوئی نہیں گناہ کی طرف، اگر گناہ کی طرف قدم بڑھایا تو لکھا جائے گا ورنہ نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا الگ کیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ۔ تو اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو مانگا وہ عزم مانگا، اسألک عزیمت الرشد، بھلائی کا مجھے عزم عطا فرمائے، صرف ارادہ نہیں، مجرد ارادہ، بلکہ عزم عطا فرمائیے کہ جو بھی بھلائی کا کام دل میں آئے تو اس کے بارے میں پکا سچا پکا عزم ہو میرے اندر کہ میں اس کو کروں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ
انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ارادوں کو پکا رکھنے کی، نیکی کے معاملے میں پکا رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ عزیمت، جیسا میں نے عرض کیا، معنی اس کے ہے ارادہ، اگرچہ مصمم ارادہ، لیکن ارادے کاہے سے پیدا ہوتے ہیں؟ خیالات سے۔ انسان کے دل میں خیالات آتے رہتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، اچھے برے ہر طرح کے، تو انہی سے پھر ارادہ جنم لیتا ہے، اور پھر ارادہ جا کر عزم بنتا ہے۔ تو اس میں ساتھ میں اس دعا کے اندر یہ پہلو بھی داخل ہے کہ یا اللہ، میرے خیالات کی جو رو ہے اس کو رشد کے ارادوں کی طرف پھیر دیجیے۔